بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل جہانگیر کوہلی میں۔ دینیات پرائمری کورس اردو فرسٹ ایئر کا سبق لے کر اس سے پہلے ہم نے کل پڑھا تھا دینیات پرائمری کورس اردو فرسٹ ایئر کا پہلا حصہ، اس کا سبق ایک۔ آج ہم پڑھیں گے دینیات کا دوسرا حصہ کے 5 سبق۔ اس سے پہلے اس میں تھوڑی انٹروڈکشن بھی ہوگی اسباق کی، اس کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو جائے گی۔ بہرحال آج کے بعد کی ویڈیو جو ہے وہ مختصر اور کم وقت کی ویڈیو ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ پہلا سبق ہے قرآن کا۔ کل ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، تو آج ہے حفظ سورہ۔ قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، اللہ تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے پر بے شمار ثواب ہے۔ اس کو حفظ یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ قرآن کا حافظ، جس کو یاد بھی اچھا ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت کے دن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، گھر کی آبادی اور رونق رہنے والے سے ہے۔ ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے ہے۔ بس قرآن کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم کچھ حصہ قرآن کا تو ضرور حفظ کرنا چاہیے، اور اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس نصاب میں داخل ہے۔ جس کو جتنا حصہ قرآن کا حفظ ہوگا اس کو اسی کے بقدر جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ قرآن کا سبق نمبر 1 ہے تعوذ۔ اعوذ، میرے ساتھ دہرائیں گے، بچے پڑھ رہے ہیں تو میرے ساتھ دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ، باللہ من الشیطان، من الشیطان الرجیم، الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا جو قاعدے والا سبق ہے وہاں پر اس کے قاعدے، یعنی اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہاں پر اس کو سمجھایا جائے گا۔ یعنی کہ الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ بن جائے گا، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا وہ نہ کھینچے، یہ قاعدے والے سبق میں پڑھایا جائے گا۔ یہاں پہ صرف سن کے زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف۔ دوسرا ہے حدیث۔ حفظ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں اور آپ کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس شخص نے میری 40 احادیث یاد کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو میری شفاعت میں داخل فرمائیں گے۔ جس طرح قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن طریقہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ لہٰذا حدیث کو سیکھنا
اس کو سکھانا اور اس کو امت تک پہنچانے کی محنت کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات یعنی حدیث کو سنے، پھر اس کو یاد رکھے اور جیسے اس کو سنا ہے اس کو اسی طرح ہی پہنچا دے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین نے ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کئی دن کا سفر کیا ہے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ کا واقعہ ہے کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ کا سفر کیا۔ قیامت میں اس کا فائدہ تو ضرور ملے گا، ساتھ ساتھ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں عمل کا ذریعہ بنیں گی۔ حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زبانی یاد کرنا بھی ہے۔ آتے ہیں آج کے حدیث والے سبق پر۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات۔ الدین 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 یسر 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 الدین یسر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ مسائل: دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتلایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کے ذریعے انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے والوں کا بہت بڑا مرتبہ اور درجہ بتایا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک فضائل کا علم، اس علم کے ذریعے عمل پر اللہ کے وعدے معلوم ہوں گے اور اس سے عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرے مسائل کا علم، اس سے عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا اور عمل مکمل ہوگا۔ لہٰذا فضائل کا علم بھی ضروری ہے اور مسائل کا علم بھی ضروری ہے۔ جن مسائل کی فی الحال ضرورت نہ ہو ان کے سیکھنے پر 1000 رکعت کا معافی چاہوں گا ان کے سیکھنے پر 1000 رکعت کے برابر ثواب ہے، تو جن مسائل کی ضرورت ہو ان کے سیکھنے میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ آتے ہیں سبق پر۔ سبق نمبر 1، فرائض غسل۔ غسل میں 3 فرض ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 1، فرائض غسل۔ غسل میں 3 فرض ہیں: نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ چلتے ہیں اگلے سبق پر۔ سیرت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، اس لیے کہ دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ آج کا سیرت کا سبق ہے سبق نمبر 1۔ سوال: نبی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب: اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں اللہ تعالی لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سبق کو پھر دہرا دیتے ہیں۔ سیرت کا سبق ہے سبق نمبر 1۔ سوال: نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں اللہ تعالی لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو کو پاز کر کے بار بار سن کے ان دونوں سوالوں کو یاد کر لیں گے۔ چلتے ہیں اگلے سبق پر۔ آج کا اگلا سبق اور آخری سبق ہے عربی زبان۔ تو اس کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ عربی زبان سے ہر مسلمان کو دلی محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسلامی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے۔ چلتے ہیں عربی زبان کا آج کا سبق۔ عربی زبان کے اس سبق میں آج ہم پڑھیں گے عربی زبان کا سبق نمبر 1، 1 سے 5 تک عربی گنتی۔ واحد ہو گیا 1، اثنان ہو گیا 2، اثنان، ثلاثہ ہو گیا 3، اربعہ 4، خمسہ ہو گیا 5۔ ایک بار میں دہراؤں گا۔ سبق نمبر 1، اعداد ہو گیا گنتی۔ واحد 1، اثنان 2، ثلاثہ 3، اربعہ 4، خمسہ 5۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جہانگیر کوہلی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بٹن دبا دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو سے متعلق اپنی کامنٹ بھی ضرور دیں۔ اگر آپ چاہیں تو سبق پڑھنے کے بعد اپنے سبق کی ویڈیو ریکارڈ کر کے میرے اس واٹس ایپ نمبر پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔